آج ہم دانت کا نکل جانا، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور کیسے لگایا جاتا ہے، لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے، اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ فرسٹ ٹیتھ جو ہوتا ہے یہ کامن ہوتا ہے، یہ کامن بات ہے، سب سے پہلے یہ خراب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا بنتا ہے؟ بچپن میں 6 یا 7 سال کی ایج میں سب سے پہلے یہ ٹیتھ نکلتا ہے، ٹوتھ نکلتا ہے، فرسٹ وزڈم باہر نکلتا ہے، اور یہ پکا دانت ہوتا ہے، دوبارہ یہ نہیں آنا ہوتا۔ اور بچپن میں ہم اگنور کر دیتے ہیں، سمجھدار نہیں ہوتے۔ یہ تو ہمارے پیرنٹس کو یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو مسواک یا برش یا فلاسنگ بار بار کروانی چاہیے، اس کو ایک عادت دینی چاہیے، اور یہ دانت بچے بچ جائیں۔ وہ بچپن میں اگنور ہونے کی صورت میں، یہ دانت کی لاپرواہی کی صورت میں دانت کے اندر کیویٹی کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ جوان ہوتے ہوتے وہ دانت کے اندر کیویٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، دانت خراب ہو جاتا، آخر کار نکال دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر پیشنٹ کی ایک ریگولر بات ہے کہ یہ اگر دانت ایک نکل بھی گیا تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم تو کھا پی سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو جو ریگولرلی ایک آپ طریقے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کھا پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نقصانات میں سے مین جو پرابلم آتی ہے، جب ایک دانت نکلتا ہے تو اس کے اپوزٹ جو دانت ہوتا ہے، اس شکل میں یہ آپس میں ٹکر لے ہوتے ہیں۔ جب یہ دانت نکل جاتا ہے، دوسرا دانت جو ہے نا وہ لٹک جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، وہ شفٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب شفٹ ہو جاتا ہے تو اپنی بون کے اندر سے باہر آ جاتا ہے، جو ڈینٹین حصہ ہوتا ہے گم سے باہر آتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے، اس میں سینسٹیوٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کیویٹی لگنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، آخر کار وہ بھی ہمیں نکالنا پڑ جائے گا۔ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان یہ بڑا ہوتا ہے کہ جب دانت ایک نکلتا ہے تو دوسرے ساتھ والے بیک فرنٹ یعنی آگے پیچھے والے دانت جو ہے نا وہ لوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خالی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لچک لے جاتے ہیں، جس سے کیویٹی بننا ایشو بن جاتا ہے، اور کھانا فوڈ پارٹیکل جو کا رک جانا، وہاں جمع ہو جانا، وہ ایک سینسٹیوٹی بن جاتی ہے، کیویٹیز بننا شروع ہو جاتا ہے، سویلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، گمس پرابلم آ جاتی ہے، جس سے کھانے پینے میں دقت آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، پوری ڈینٹین جبڑے کے اوپر جتنے بھی دانت ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بنتی ہے جب ہم دانت نکلوا دیتے ہیں، بعد میں ہڈی شلنگ ہو جاتی ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، آیا کہ وہ ہڈی کہتی ہے جی جہاں دانت نکل گیا ہے اب ہم نے یہاں رک کے کیا کرنا ہے، تو نیا دانت تو آ نہیں رہا، تو نیا وہ لگوا نہیں رہے، وہ ڈینٹین جو ہوتی ہے، ایک جبڑا جو ہوتا ہے وہ شلنگ ہو جاتا ہے، اور گم جو ہوتا ہے وہ بھی شلنگ ہو جاتا ہے۔ آگے پیچھے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بھی، اس کا جو مسوڑا ہوتا ہے، گم جو ہوتا ہے وہ بھی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بھی ڈینٹین کا جو ایریا ہوتا ہے وہ بھی اوپن ہو جاتا ہے، اس میں سینسٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اس میں کیویٹی لگنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا تھے نقصانات۔ اس کا ایک مین جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر دانت آپ نے نکلوا دیا ہے، پہلے تو ڈاکٹر کی ریکمینڈن جو بات ہے وہ پک کریں، اس کو فالو کرو کہ دانت کو پہلے نمبر پہ بچایا جائے، اس کا روٹ کنال کروائیں، اس کی فیلنگ کروائیں، جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے اس پہ دھیان دیں، اس وجہ کو فالو کریں۔ اور اگر آپ نے دانت نکلوا ہی دیا ہے، اگر آپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ دانت تو نکلوا دیا، اب کیا کریں، اب دانت لگوانا ہے کیسے؟ پہلے نمبر پہ جو ریگولر ایک کامن بات چل گئی ہے کہ دانت کی ایک برج بنوائیں، آگے پیچھے دانت کی کٹنگ کر کے اس کے اوپر کور لگوائیں، اور جہاں دانت نہیں نکلا وہاں دانت لگوائیں۔ یہ ایسے 3 بنیں گے، 2 کور بنے گا، 1 دانت بنے گا۔ اس میں یہ چیز ہے کہ ساتھ والے دانت جو ہے نا وہ آپ کو خراب کرنے پڑیں گے۔ تو دوسرے ممالک کنٹریز کے اندر تو پہلے نمبر پہ اس پہ بین ہے، وہ نہیں لگواتے، وہ کہتے ہیں ساتھ والا دانت ہم کیوں خراب کریں، اگر ایک نکل گیا تو ایک ہی لگوائیں، وہ ہوتا ہے ڈینٹین امپلانٹ ہوتا ہے، وہ امپلانٹ کروائیں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، نہ تو وہ آپ کی ہڈی شلنگ ہوگی، نہ ساتھ والے دانت سلپ ہوں گے، نہ ہی دانت کے اندر اسپیس آئے گی، نہ کھانا جائے گا، نہ کیویٹیز کا جو ایشو پیدا ہوگا، نہ ہی کوئی سینسٹیوٹی پیدا ہوگی، نہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ پروٹین کو کھائیں گے، نہ وہ بڑھیں گے، تو ہمارے جو منہ کے اندر نہ بدبو پیدا ہوئے گی، نہ کوئی اور انفیکشن کی صورت بنے گی۔ تو آپ امپلانٹ کریں، اس امپلانٹ پہ نئی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ تھا آج کا موضوع کہ دانت نکلا جائے اس کا نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے
आप डॉक्टर के पास जाएँ, डेंटिस्ट के पास जाएँ, अपॉइंटमेंट लें। हमारा दिया हुआ नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है, कोई जहन में बात है, आप कमेंट्स में जाएँ, सब्सक्राइब करें और आपको हर बात का जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह।